بسم اللہ الرحمن الرحیم او تقدیراً کعمر وباب قطامہ فی تمیم۔ عدل تقدیری کی دو مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلی مثال ہے عمر کہ اس میں عدل تقدیری اور علمیت ہے۔ علمیت تو ظاہر ہے اور عدل تقدیری اس طرح ہے کہ عمر میں غیر منصرف کا صرف ایک سبب ہے علمیت، اور ایک سبب غیر منصرف نہیں بنا سکتا، تو مان لیا گیا کہ عمر اصل میں عامر تھا۔ عمر معدول ہے عامر سے۔ پہلی مثال ہے عمر، اس میں عدل تقدیری اور علمیت ہے۔ علمیت تو ظاہر ہے اور عدل تقدیری اس طرح ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور اس میں غیر منصرف کا صرف ایک سبب ہے علمیت، اور ایک سبب غیر منصرف نہیں بنا سکتا، تو مان لیا گیا کہ عمر اصل میں عامر تھا۔ عمر معدول ہے عامر سے۔ دوسری مثال ہے باب قطع میں، لغت بنو تمیم میں۔ باب قطع میں سے مراد ہر وہ لفظ ہے جو فعالے کے وزن پر ہو، ذوات مؤنثہ کا علم ہو اور غیر ذوات الراء میں سے ہو، اس کے آخر میں راء نہ ہو۔ باب قطع میں سے مراد ہر وہ لفظ ہے جو فعالے کے وزن پر ہو اور ذوات مؤنثہ کا علم ہو اور غیر ذوات الراء ہو، یعنی اس کے آخر میں راء نہ ہو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ فعال چار قسم پر ہے۔ نمبر ایک فعال بمعنی امر جیسے نزال بمعنی انزل۔ نمبر دو فعال مصدر معرفہ جیسے فجار بمعنی الفجور۔ اور نمبر تین فعال جو مؤنث کی صفت ہو جیسے فساق بمعنی فاسقۃ۔ اور نمبر چار فعال جو ذوات مؤنثہ کا علم ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ذوات الراء جس کے آخر میں راء ہو جیسے ہزارے اور تمارے، اور غیر ذوات الراء جس کے آخر میں راء نہ ہو جیسے قطامے اور غلابے۔ تو اہل حجاز تو کہتے ہیں کہ جو فعال ذوات مؤنثہ کا علم ہو وہ مبنی ہوتا ہے، خواہ ذوات الراء میں سے ہو یا غیر ذوات الراء، لیکن بنو تمیم فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذوات الراء تو مبنی ہوتا ہے، لیکن فعال جو ذوات مؤنثہ کا علم ہو اور غیر ذوات الراء ہو تو وہ معرب غیر منصرف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے کہا باب قطع میں فی تمیم، لغت بنو تمیم میں باب قطع میں یہ غیر منصرف ہے۔ تو باب قطع میں دوسری مثال ہے باب قطع میں، اس سے مراد ہر وہ لفظ ہے جو فعال کے وزن پر ہو اور ذوات مؤنثہ کا علم ہو اور غیر ذوات الراء میں سے ہو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ فعال کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک فعال بمعنی امر جیسے نزال بمعنی انزل۔ نمبر دو فعال مصدر معرفہ جیسے فجار بمعنی الفجور۔ نمبر تین فعال جو مؤنث کی صفت ہو جیسے فساق بمعنی فاسقۃ، فاسق عورت۔ اور نمبر چار فعال جو ذوات مؤنثہ کا علم ہو، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ذوات الراء جس کے آخر میں راء ہو جیسے ہزارے اور تمارے، اور غیر ذوات الراء جس کے آخر میں راء نہ ہو جیسے قطامے اور غلابے۔ تو اہل حجاز تو فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں فعال جو ذوات مؤنثہ کا علم ہو وہ مبنی ہوتا ہے، خواہ ذوات الراء ہو یا غیر ذوات الراء میں سے ہو، لیکن بنو تمیم فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں فعال جو ذوات مؤنثہ کا علم ہو اور ذوات الراء ہو وہ تو مبنی ہے، لیکن جو غیر ذوات الراء میں سے ہو تو وہ معرب غیر منصرف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے کہا باب قطع فی تمیم، کہ یہ جو باب قطع میں ہے یہ لغت بنو تمیم کے اندر معرب غیر منصرف ہے۔ الوصف شرطہ ان یکون فی الاصل، وصف اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ہو اصل میں، فلا تضرہ الغلبہ، تو بس اس کو نقصان نہیں دے گا غلبہ۔ وصف کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ اسم کا ایسی ذات مبہمہ پر دلالت کرنا جس میں کسی نہ کسی صفت کا لحاظ ہو۔ لغوی معنی ہے تعریف کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے اسم کا ایسی ذات مبہمہ پر دلالت کرنا جس میں کسی نہ کسی صفت کا لحاظ ہو۔ وصف کے معنی صرف مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے وصف اصلی ہو، وصف عارضی نہ ہو۔ وصف اصلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل وضع کے لحاظ سے وصف ہو، اور وصف عارضی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل وضع کے لحاظ سے وصف نہ ہو، کسی ذات کے لیے موضوع ہو لیکن بعد میں اس کو وصفیت عارض ہو گئی ہو۔ وصف کے معنی صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ وصف اصلی ہو، وصف عارضی نہ ہو۔ وصف اصلی کا مطلب یہ ہے اصل وضع کے لحاظ سے وصف ہو، اور وصف عارضی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل وضع کے لحاظ سے وصف نہ ہو،
اس کو استعمال میں وصفیت عارض ہو گئی ہو، اصل میں وہ کسی ذات کے لیے موضوع ہو۔ فلا تضرہ الغلبۃ، چونکہ شرط یہ ہے کہ وہ وصف اصلی ہو، لہذا اس کو غلبہ مضر نہیں ہوگا۔ غلبہ کا مطلب یہ ہے کہ وصف کسی اسم پر دلالت کرے اور دلالت کرنے میں کسی قرینے کا محتاج نہ ہو۔ غلبہ کا مطلب ہے وصف کا کسی اسم پر دلالت کرنا کسی قرینے کا محتاج نہ ہو۔ تو چونکہ وصف اصلی شرط ہے، لہذا غلبہ مضر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی وصف اسم کے ساتھ لاحق ہو گیا، اسم کے ساتھ اس کا استعمال غالب ہو گیا ہے، تب بھی وہ غیر منصرف ہو سکتا ہے، جیسا کہ آگے اس کی مثالیں آتی ہیں۔ فَلِذَلِكَ صُرِفَ، اسی وجہ سے منصرف کیا گیا ہے، اربعین فی مررت بنسبۃ اربعین، اربعین کو جو مررت بنسبۃ اربعین میں واقع ہے۔ وامتنع، اور ممتنع ہے منصرف ہونا، اسود و ارقم، اسود اور ارقم کا، للحیۃ جو سانپ کے لیے ہیں، وادہم للقید، اور ادہموں کو جو بیڑی کے لیے ہے۔ فلذالک ما قبل پر تفریح ہے کہ چونکہ وصف کی شرط یہ ہے کہ وہ وصف اصلی ہو، اسی وجہ سے اربعین جو مررت بنسبۃ اربعین میں واقع ہے منصرف ہے، اگرچہ اس میں دو سبب ہیں، وصف اور وزن فعل۔ منصرف اس لیے ہے کہ یہ وصف اصلی نہیں ہے بلکہ وصف عارضی ہے۔ اصل میں اربعین اس ذات کے لیے موضوع ہے جو 3 سے اوپر اور 5 سے نیچے ہوتی ہے، لیکن استعمال میں اس کو وصفیت عارض ہو گئی ہے۔ ماقبل پر تفریح، چونکہ شرط یہ ہے کہ وصف اصلی ہو، اسی وجہ سے اربعین جو مررت بنسبۃ اربعین میں واقع ہے یہ منصرف ہے، اگرچہ دو سبب ہیں، وصف اور وزن فعل، لیکن منصرف اس وجہ سے ہے کہ یہ وصفیت اصلی نہیں ہے بلکہ وصف عارضی ہے۔ اصل میں اربعین موضوع ہے اس ذات کے لیے جو 3 سے اوپر اور 5 سے نیچے ہو۔ وامتنع، چونکہ غلبہ مضر نہیں ہے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے، وصف میں غلبہ مضر نہیں ہے کہ وہ غیر منصرف کا سبب پھر بھی بن سکتا ہے، اسی وجہ سے اسود اور ارقم جو سانپ کے نام ہے، ادہم جو بیڑی کا نام ہے، اب یہ غیر منصرف ہے، ان کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اگرچہ اب ان میں غلبہ ہے، اسود اور ارقم غالب طور پر استعمال ہونے لگے ہیں کالے سانپ کے لیے، اور جو سیاہ و سفید سانپ ہو اس کو ارقم کہتے ہیں، اور ادہم یہ غالب طور پر استعمال ہونے لگا ہے بیڑی کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ غیر منصرف اس وجہ سے ہیں کہ ان میں وصف اصلی ہے۔ اسود اور ادہم اصل میں ہر سیاہ چیز کو کہتے ہیں، اور ارقم اصل میں ہر سیاہ و سفید چیز کو کہتے ہیں، لہذا یہ غیر منصرف ہوں گے وزن فعل اور وصف کی وجہ سے۔ چونکہ وصف میں غلبہ مضر نہیں ہوتا اس بات سے کہ وہ غیر منصرف کا سبب بن سکے، تو اسود اور ارقم جو سانپ کے نام ہیں اور ادہم جو بیڑی کا نام ہے، اب یہ غیر منصرف ہیں، اس لیے کہ اگرچہ ان میں غلبہ ہے، اسود غالب طور پر استعمال ہوتا ہے اس سانپ کے لیے جو سیاہ ہو، ارقم غالب طور پر استعمال ہونے لگا ہے اس سانپ کے لیے جو سیاہ و سفید ہو، اور ادہم غالب طور پر استعمال ہوتا ہے بیڑی میں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ غیر منصرف اس وجہ سے ہیں کہ ان میں وصف اصلی ہے۔ اسود اور ادہم اصل میں ہر سیاہ چیز کو کہتے ہیں، اور ارقم اصل میں ہر سیاہ و سفید چیز کو کہتے ہیں، لہذا غیر منصرف ہوں گے وزن فعل اور وصف کی وجہ سے۔